ویلکم بیک ناظرین. گل رہے ہوں سندھ میں برسات جی تباہ کریں. اسٹوڈیو میں ساتھ اگر موجود ہیں مسٹر رشید الدین راشد صاحب. سر آپ بتا رہے تھے کہ ایری کہ ہم آپ نے نئی مارکیٹ جو ہے وہ ہم نے تلاش کی، لیکن اس دفعہ جو نقصان ہوئے شاید اس پہ ہم کیپچر نہ کر پائیں اس کو. جی ہاں، ہمیں وہ مارکیٹ سے لاس ایکسپیکٹڈ ہے اگر پانی صحیح وقت پہ ڈرین نہیں ہوا اور پیڈی کی کراپ کو اگر نہ بچایا گیا. اس کے علاوہ مرچ جو ہے ہماری میرپور خاص میں اور کنری کے پاس ہوا کرتی تھی، اس کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے. پھر ہمارا لائف سٹاک کا جو سندھ میں ہمارا بہت بڑا شیئر تھا، اس دفعہ ایکسپورٹ ہم نے 2 سال محنت کی ہے اور ہم ایک انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنے لائف سٹاک کی ایکسپورٹ کو لے کر کے آئے ہیں. کراچی میں بڑی اچھی خاصی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، بڑے ماڈرن پلانٹ لگے ہیں، اور اس سال ہمارے جو ٹارگٹس تھے میں سمجھتا ہوں کہ اگر لائف سٹاک کے جو لاسز ہوئے ہیں ان کو نہیں سنبھالا گیا تو بہت ہی سیویئرلی ہم مارکیٹ ڈیمیج، ہماری ریپوٹیشن ڈیمیج ہوئی. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کا بزنس مین ایک انٹرنیشنل مارکیٹ کو سروے کرنے کے بعد یہاں پروجیکٹ لگاتا ہے، اور اب ہم نے اس بات کو ریئلائز کر لیا ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر کے بغیر اس ملک میں ترقی نہیں ہو سکتی. اگر ایگریکلچر سیکٹر میں ترقی ہوگی تو ہم اس ملک ترقی کرے گا. بزنس مین نے یہاں پر تمام فیسلٹیز، تمام چیزیں کر لی ہیں، لیکن ویری انفارچونیٹلی ہمارا جو سندھ کا جو انفراسٹرکچر ہے، ایگریکلچر انفراسٹرکچر، روڈ کا نیٹ ورک، وہ تمام تباہ حال ہے. پچھلے سال سے لے کے آج تک جو نقصانات ہوئے تھے روڈز کے وہ نہیں بن پائے. اس کے علاوہ ہمارے واٹر کورسز نہیں بن پائے. لاسٹ ویک ہی اخبار میں آئے کہ جو ریپیئرز کی گئی ہیں، جو بریچز کی، وہ صحیح نہیں ہوئی ہیں. اس میں ملینز آف روپیز کا فراڈ ہے. میں بھی معذرت کے ساتھ یہی کوشچن پوچھنا چاہوں گا، اس کو تھوڑا سا میں پولیٹیکلی بھی لے کے جاؤں گا کہ آخر کیا پرابلم ہے. ایک جگہ ہمیں سندھ میں سے بہت زیادہ چیزیں مل رہی ہیں، نیچرل ریسورسز میں بھی ہمیں بہت ساری چیزیں مل رہی ہیں. اگر ہم ایگریکلچر کی بات کرتے ہیں، زرعی شعبے کی بات کرتے ہیں، اس پہ بھی بہت ساری چیزیں سندھ میں پرووائڈ کر رہے ہیں. ویلیو ایڈیشن میں بھی کافی ساری ہیلپ مل رہی ہوتی ہے اکنامی کے اندر. پھر کیوں آخر سندھ کا انفراسٹرکچر یا سندھ کے وہ جو علامہ جن کو سو کال ہم نے ووٹ دے کر اوپر پہنچا ہے، وہ ان کا اپنا اسٹیک بھی ہوتا ہے. اگر ہم یہ بات کریں تو ان کا اپنا اسٹیک بھی ہوتا ہے ڈفرینٹ ایریاز میں. ان کے اپنے ہولڈ ہونے کے باوجود، اپنی زمینیں ہونے کے باوجود، یہ چیزیں کیوں نہیں ہو پاتی؟ کراچی کا بزنس مین اتنا زیادہ اس میں انوالو ہو تو رہا ہے، لیکن پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ وہاں سے کوئی سپورٹ تو نہیں مل رہی. آپ نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے اور بڑا سینسیٹیو سوال بھی پوچھا ہے پالیٹکس کا. مختصر میں یہ بتاؤں کہ گزشتہ 3 ماہ سے تو سندھ کی حکومت سے وزارتیں بنانے اور ان کو سنوارنے اور ان کو بچانے کے لیے لگی ہوئی ہے. ہم لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے، لیکن وزیر داخلہ صاحب گورنر سندھ سے ملنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ فلاں جماعت جو ہے وہ حکومت میں 2 دن میں شامل ہو جائے گی، 3 دن میں شامل ہو. وہ یہ نہیں کہتے کہ اس میں کراچی کی امن و امان کو صورتحال کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کیا. لہٰذا بڑے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی انتہائی مضبوط مینڈیٹ اس صوبے میں رکھنے کے باوجود گزشتہ 6 ماہ سے سوائے اس کے کہ وزارتوں کو تقسیم کرنے اور استعفے منظور کرنے، نامنظور کرنے، دبانے کے چکر میں لگی ہوئی ہے. ہم تو دیکھیں، ہم ان تمام صورتحال کے باوجود اپنا کام کر رہے ہیں. بزنس کمیونٹی اپنا کام کر رہی ہے. ہم نے یہاں پر پلانٹس لگائے ہیں. لائف سٹاک کا جب ایکسپورٹ آئی تو ہم نے اس کے لیے چلرز لگائے، ہم نے یہاں پہ مشینریز لگائی، اکوپمنٹ لگائے. ہم اپنے تمام کام کرنے کے لیے ہم نے ساری چیزیں تیار کر لی. ہر کرٹیکل کنڈیشن میں آپ پھر بھی مارکیٹ کو ایکسپلور تو کر رہے ہیں. ہم مارکیٹ دیکھیں ہمارا کام ہے، لیکن اب یہ حکومت ہے، پھر وہ بات آ جاتی ہے، ہم نا امید ہو جاتے ہیں، پھر بھی ہم حکومت کی طرف دیکھنا ختم کر دیتے ہیں. میں بتاؤں ہم اپنے وسائل سے ہم سڑکیں بنا رہے ہیں. ابھی میں آج کی آپ کو مثال دوں، ایکسپورٹ پروسیسنگ زون آپ میرے ساتھ چلیے اور وہاں سے لے کے پورٹ قاسم تک 5 کلومیٹر تک آپ سفر کیجئے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی گاڑی کا جو حشر ہوگا. اور میں آج ایک انٹرنیشنل ایک فورن انویسٹر کو وہاں لے جانا چاہ رہا تھا، تو اچھا وہ میں وہاں نہیں لے کر کے گیا، ورنہ میرا خیال ہے کہ اس کی اگلا راستہ صرف اور صرف کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا کرتا چلا جاتا. یہ انفراسٹرکچر کراچی کا ڈیمیج ہوا ہوا ہے. باقی ملک کا کیا ہے؟ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہے قازقستان تشریف لے گئے. ہمارے صدر مملکت جو ہے جا کر کے روس سے ایک کوریڈور کی بات کر رہے ہیں کہ جناب کراچی سے لے کے سینٹرل ایشیا تک ایک کوریڈور بنائیں گے ٹرانزٹ کا، اور یہاں سے کارگو جائے گا. مگر آپ دیکھیں تو صحیح، آپ کراچی میں یہاں سے سوراب گوٹ تک چلے جائیے اور سوراب گوٹ سے آپ جو ہے وہ سندھ کے بارڈر تک چلے جائیے، سپر ہائی وے کا کیا حال ہے. مسئلہ یہ ہے کہ انفراسٹرکچر نہیں بنایا جاتا.
اور پیسے کہاں جاتے ہیں یہ ہمیں نہیں پتا. ہم کسی پر الزام نہیں لگاتے, ہم تو کہتے ہیں کہ حکومت خود اس بات کا تعین کرے کہ اس نے کرنا کیا ہے. پچھلے سال کے ڈیمیجز جو ہیں انہی جو ہماری حکمرانوں کی جو ووٹ ایریاز تھے جہاں سے وہ منتخب ہوئے وہیں پر ڈیمیج ہوئے. آج وہی رنی کوٹ کا ڈیم ٹوٹا ہے, آج وہی جامشورو میں پانی آیا ہے, اور پھر وہ جو ریلوے لائن جو کہ جامشورو کو صوبہ بلوچستان سے ملاتی ہے, پچھلے سال میں نے خود اس ریلوے لائن کو ڈوبا ہوا دیکھا تھا, آج وہ ریلوے لائن دوبارہ وہاں ڈوب گئی ہے. میں کہتا ہوں کہ تاریخ سے انہوں نے سبق کیوں لیا, کل جو کچھ ہوا تھا وہ آج کیوں کر ہو گیا, کیا وجوہات ہیں. لہٰذا ہم تو بالکل نا امید ہیں. لیکن میں تو یہاں پہ یہ بھی کہتا ہوا چلوں گا کہ کبھی بھی ہم اگر اپنے گھر پہ کسی کو بلاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم اپنے گھر کو پہلے سجاتے ہیں, سنوارتے ہیں, اس کے بعد کسی مہمان کو انوائٹ کرتے ہیں. وہ تو ہمارے پاس ہے نہیں. اچھا, اس سچویشن کے اندر کیا اسٹریٹجیز اپلائی کی جا سکتی ہے, کون سی ایسی پالیسیز سامنے لائیں کہ اس سچویشن میں بھی ہم تھوڑا سا کچھ تو گین کر پائیں, اپنی کنزپشن تو پوری کر پائیں. دیکھیں اس میں ایک بات, 3-4 پوائنٹس اگر آپ کے ذہن میں ہو اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ ایمفیسس کیا ہے کہ ہمارے ایگریکلچر سیکٹر میں گروتھ کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ ویلیو ایڈیشن وہیں پر کر دینی چاہیے جہاں پر ایگریکلچر کراپ ہوتی ہے. یہ تھوڑا سا انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے یہاں ایگریکلچر جس طرح آپ نے لاسٹ ٹائم مجھ سے بات کی تھی, سائیکلوز کی بات کی تھی, وہ بھی بنایا جائے, اسی ایریاز میں بنایا جائے جہاں پہ چیزیں ہوتی ہیں. میں پنجاب جب ہم جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں گنا ہے وہاں سب سے زیادہ شوگر ملز ہیں, وہیں پر ٹیکسٹائل ملز ہیں, وہیں پر ساری ویلیو ایڈیشن ہو رہی ہے. جہاں پر ایڈیبل آئل کا سیڈ پیدا ہو رہا ہے وہیں پر ساری ویلیو ایڈیشن ہے. اگر جہاں کارن یا میز پروڈیوس ہو رہا ہے تو وہیں پر ان کی پروسیسنگ بھی ہو رہی ہے. تو سندھ میں بھی اس طریقے سے کرنا چاہیے ہے کہ یہاں سے جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ اور سندھ کا ایگریکلچرسٹ وہ ایک ساتھ ایک فورم بنائے کہ تاکہ اگر کوئی لاسز ہو بھی, انفراسٹرکچر اگر روڈ کا اویلیبل بھی نہیں ہو تو میکسیمم ویلیو ایڈیشن وہاں پر ہو جائے اور میکسیمم سیونگ آف کراپ ہو جائے. تو سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہم جب کمپیئر کرتے ہیں سندھ میں اور پنجاب کے ایگریکلچر سیکٹر کی گروتھ میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سندھ میں ویلیو ایڈیشن آف ایگریکلچر کراپ جو ہے وہ ابھی تک جو ہے نہیں ہو پا رہی ہمارے رورل ایریاز میں. یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کی طرف حکومت کو بھی توجہ دینی چاہیے, اور ہماری جو ایگریکلچر فورمز ہیں اور آرگنائزیشنز ہیں ان کو بزنس کمیونٹی, انٹرپرینیورز کے ساتھ, بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کر کے وہ صرف اور صرف ہمارے یہاں ابھی جو ہے وہ زیادہ تر جو شوگر ملز ہیں بے شک وہ موجود ہیں ہمارے جو گنے کے ایریاز ہیں, لیکن رائس ملز بننا باقی ہیں. ہمارے یہاں پراپر جو ویٹ فلاور ملز بننے باقی ہیں, اور فلاور مل کے بعد ان کی فردر ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ جو ہے رورل ایریا میں بننی چاہیے. اس طرح کاٹن کے اوپر سندھ میں اب جہاں کاٹن ہے وہاں جننگ ملز بننی چاہیے, جو ہے وہ اپ گریڈ ہونی چاہیے. جننگ کے بعد وہاں پر دھاگا بننا چاہیے ہے, وہاں پر دھاگے کے بعد وہاں پر کاٹن کے بعد وہاں پر کپڑا بننا چاہیے, اور ڈائنگ کے یونٹ وہاں لگنے چاہیے. ایک منٹ بچا ہے تو اس کو پوری سچویشن کو سم اپ کرتے ہوئے چلیے گا. تو اسی طرح جو ہمارا لائف سٹاک ہے تو لائف سٹاک کی بھی ہمارے یہاں چاہیے کہ ہمارے جتنے رورل ایریاز ہیں وہیں پر ان کے پلانٹس لگیں, وہیں پر انویسٹمنٹ ہو. گورنمنٹ کو چاہیے میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی پالیسی یا ایسی کوئی کوآرڈینیشن کا فورم بنایا جائے تاکہ ہمارے رورل ایریاز میں جاب اپرچونیٹیز بھی ہوں اور اس طرح کے لاسز نہ ہو. دوسری بات ہے انفراسٹرکچر پر ہمیں زیادہ تر حکومت کو توجہ دینی چاہیے. جب تک انفراسٹرکچر نہیں ہوگا اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہوں. صحیح, بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اسی چیزوں کو اور ڈسکس کرتے ہوئے ہم آپ کو انوائٹ کریں گے اپنے پروگرام میں تاکہ پتہ چلے کہ ایٹ لیسٹ کتنا نقصان ہوا اور اس کو اور کس طرح سے جو ہے وہ اپلائی کرتے ہوئے ہم اس کو صحیح کر سکتے ہیں. ناظرین, ویوز بتا رشید الدین راشد صاحب جان کا بتا پانچ ویوز کمنٹ سے کوشچن سا لکھی سکو تھا. بیسٹ ٹو ڈیٹ KTN TV.tv تے اجازت ڈیندا پانچ ہوسٹ زہیب کاکا کے. اللہ حافظ.